ہمارے رب العالمین سورہ رعد میں 182 میں فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم ان کو بتدریج عذاب کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ سب پہ قادر ہے اور کوئی اس سے بچانے پر قادر نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہی کی تدبیر مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہمارے رب العالمین کا اشارہ ہے، وہ تو صرف صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ اور کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہی اور اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر نظر نہیں کی، اور نہ اس بات پر غور کیا کہ شاید ان کو موت کا وقت قریب ہو؟ پھر قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس طرح ایک پریگننٹ عورت اپنی حمل اٹھاتی پھرتی ہیں تو موت بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، ہم اس کا بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں۔ اینی ٹائم اللہ تعالیٰ کا وہ آ جائے تو ہمیں کوئی موقع نہیں ملے گا کہ ہم بس اللہ کی سجدہ کرے اور ہم سرکشی کو چھوڑ دیں، گمراہی کو اور نیکی اپنائیں۔ اس لیے ابھی سے ہوش کے نام لینے چاہیے کہ شاید ان کی موت کا وقت قریب ہو۔ پھر قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اس سے زیادہ ڈرانے والی چیز اور کیا ہوگی جو اللہ کی طرف سے اس طرح بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اچانک اس کو موت آ جائے، کہ شاید ان کی موت کا وقت قریب ہو۔ پھر قرآن کے بعد اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے، اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، اور اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے متعلق یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، قیامت کے متعلق سوالات کرتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، اس وقت پر وہی ظاہر کرے گا، وہ آسمان و زمینوں میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، تم پر بالکل اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی پوری تحقیق کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں خود اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں عیب کی باتیں جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اہل بدعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، تو جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قوم کیسے فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو سر کو زخمی کر دیا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کانے میں زہر بھی دیا گیا، جس کے اثرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت، دنیا کی رخصتی کے وقت بھی محسوس کیے۔ اور بہت سارے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ آیت نمبر 189، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر جب میاں بیوی نے بیوی سے قربت کی تو اس کا ہلکا سا حمل ٹھہر گیا تو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی ہے پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم
خوب شکر گزاری کریں گے۔ قبروں سے پھر قبریں بیچ میں لاتے ہیں کہ قبروں سے بچے مانگے تھے، استغفر اللہ۔ جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے، پس اللہ بلند تر ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نظر کرم کیا اور ان لوگوں نے کہا، اکثر ہمارے معاشرے میں خود آپ دیکھتے کہ میں فلاں قبر پہ گئی تھی، ہم فلاں قبر پہ گئے تھے، جس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا۔ مردے کے نام کی نظر اور نیاز دے کر بچے کی کسی قبر پہ لے جا کر اس کا ماتھا وہاں ٹکائے کہ ان کی طفیل کی وجہ سے بچے ہوئے، یہ ساری صورتیں اللہ کا شریک ٹھہرانے کی ہیں، جو بدقسمتی سے مسلمان عواموں میں بھی عام ہیں۔ اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہارے کہنے پر ہی نہیں چلیں گے، تمہارے لیے دونوں امر برابر ہے، خواہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو۔ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو بلا شبہ وہ تم ہی جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دے۔ قبروں سے کبھی کسی نے ہاتھ نکالا ہے، کبھی کسی نے جواب دی ہے؟ اگر نوح علیہ السلام یا سارے قوموں نے بت بنائے تھے تو ہمارے پاکستان میں سارے مسلمانوں کے پاس نیک بندوں کی قبریں بتوں کی طرح ہیں۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ، دیکھو 195 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدن یبطشون بہا ام لہم عین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ آیت نمبر 195 سورہ الاعراف۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ آپ صلی اللہ کہہ دیجئے تم اپنے سب شرکاء کو بلا لو، پھر میرے خلاف تدبیر کرو، پھر مجھے ذرا مہلت بھی نہ دو۔ یقیناً ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ یقیناً میرا کارساز اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے اور نیک بندوں کی کارسازی کرتا ہے، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم ان کی ہدایت کی طرف بلاؤ تو اس کو نہ سنیں، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، یعنی ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چکنے گھڑے کی طرح ہے، چکنے گھڑے پہ بھی پانی ڈالو تو نہیں اس پہ چپکتا۔ اور آپ درگزری کو اختیار کریں، نیک کاموں کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارے کش ہو جائیں۔ اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ متقی ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں، پھر یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو یہ شیاطین کے بھائی ہیں ان کو گمراہی میں کھینچ لے جاتے ہیں، پھر وہ اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے۔ اور جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں کہ تم خود اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، آیت نمبر 203، کہ میں اس کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، یہ روشن دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے کان لگا کر سنا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ یعنی تلاوت کرتے وقت قرآن کی مجلسوں میں شور نہیں کرنا چاہیے، نہ اپنے ساتھیوں کو اشارے و کیانوں سے کچھ کہنا چاہیے۔ اگر کسی کا فون آیا ہے اور تم اس محفل سے تو سر کو جھکا کے چلو تاکہ اور بندے بھی ڈسٹرب نہ۔ رنگ ٹون نہیں لگانے چاہیے کیونکہ یہ فرشتوں کی محفل ہوتی ہے، فرشتے پھر ان پہ لعنت بھیجتی ہیں اور
ان کے لیے بد دعا کرتی ہیں، فرشتے واپس جاتے ہیں، عرش سے بھی فرشتے، جس عرش کو تاما ہوا ہے وہ فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں، فرشتوں کی محفل ہوتی ہے، صحرائیں اور جنگلات بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور بادلوں جیسا یہ محفل اللہ تعالیٰ کو عرش میں نظر آتا ہے۔ تو اس لیے خاموشی کے ساتھ قرآن پاک کی محفلوں میں بیٹھنا چاہیے اور سننا چاہیے، ورنہ یہ اس قرآنی آیات کے خلاف ورزی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے کان لگا کر سنا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ اس میں اپنے لیے بھی دعا کرو کیونکہ فرشتوں کی محفل ہے، تم لوگوں کی بھی دعائیں قبول ہو جائے گی اور فرشتے تم لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ آمین کریں گے۔ کتنی بابرکتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس لیے یہ فرماتے ہیں سورہ فجر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ واذکروا ربک فی نفسک تضرعا وخفیۃ ودون الجہر من القول، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو، اور ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔